اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ قربانی کا جو جانور ہے بڑا، اس کے اندر 7 حصص ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ 7 حصوں میں سے 4 حصے رکھ لیں۔ مثلا ایک فیملی ہے جو ایک حصہ قربانی کرنا چاہتی ہے اور 3 حصے عقیقے کے شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ 6 حصے قربانی کا رکھ لیں، ایک حصہ عقیقے کا رکھ لیں، ایک حصہ قربانی کا رکھ لیں، 6 حصے جو ہے وہ آپ قربانی کا رکھ لیں۔ ایسی صورت میں آپ کو اختیار ہے، شریعت نے دے دیا ہے، لیکن اس بڑے جانور میں 7 حصص سے زائد کوئی اور حصہ نہیں ہو سکتا۔ قربانی بھی کی جا سکتی ہے اسی بڑے جانور میں حصص کے اندر، اور اسی طریقے سے عقیقہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کے محض واقع ہو جانے کی بنیاد پر قربانی اور عقیقہ یہ ساری چیزیں باطل ہو جاتی ہیں، البتہ گوشت حلال رہتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلاً آپ کے ساتھ جو آپ کے دیگر حضرات ہیں 7 حصوں میں، ان میں سے کسی ایک شخص کی نیت کے اندر بھی اگر فطور آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں قربانی سب کی ضائع ہو جاتی ہے، لیکن گوشت حلال رہتا ہے۔ اس سلسلے میں احتیاط کا دامن بالکل نہ چھوڑا جائے کہ جن لوگوں کو آپ اپنی قربانی کے معاملے میں شامل کر رہے ہیں وہ شخص متقی ہو، وہ پارسا ہو، اور وہ علم دین سے محبت رکھنے والا ہو، وہ شریعت مطہرہ سے محبت رکھنے والا ہو، اور جس کے پیش نظر ہو کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ گوشت اور یہ خون تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو مسلمانوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے اپنی قربانی کو بچایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ قربانی کے ایام میں بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اوجڑی کو کسی خاص ڈش کے طور پر تیار کریں اور اسے اپنے استعمال میں لائیں اور اس کو کھائیں۔ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو مجدد دین و ملت، مجدد میعاد ماضیہ، مجدد میعاد حاضرہ اور مجدد میعاد آتیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 20ویں جلد کے اندر نقل فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلال جانور کی 7 چیزوں کو ناپسند فرمایا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاة 7 المرارہ والمسانہ والحیا والذکر والانثیین والدم۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانور کے 7 اجزاء کو مکروہ فرمایا۔ اس کے اندر ایک پتا ہے، اس کے اندر مثانہ ہے، پھر حیا یعنی شرمگاہیں ہیں، پھر جانور کی دونوں شرمگاہیں، پھر اس کے خصیتین ہیں، غدد ہیں، خون ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری کے مقدم اگلے حصے کو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند فرمایا۔ یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہوگی کہ ہم قربانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے قرب کی بھی دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کی قبولیت کی التجائیں بھی کریں، لیکن ہم راستہ وہ اختیار کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، اور اس راستے کو ہم ترک کر دیں معاذ اللہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا یا جن کے اندر حضور علیہ السلام نے کراہت ارشاد فرمائی، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور جن چیزوں کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ان چیزوں کو اختیار کرتے ہی ہم دنیا اور آخرت میں اپنی عبادات اور ریاضات کی قبولیت کی، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی توقع اور امید رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے تناظر میں
ہمارے فقہائے اسلام نے فرمایا کہ چونکہ جانور کی جو پیشاب گاہیں ہیں وہ محض پیشاب کے گزرنے کی بنیاد پر اگر ناجائز ہو گئیں اور مکروہ ہو گئیں تو وہ اوجڑی جو بالکل مخزن ہے جہاں پہ نجاست ٹھہرتی ہے تو وہ پھر کس طریقے سے جائز ہو سکتی ہے۔ اس بنیاد پہ ہمارے فقہا نے اجرائے علت منصوصہ کے ضابطے کے تحت اوجڑی کا کھانا جو ہے وہ بھی مکروہ تحریمی ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری بات ہے کہ قربانی کی کھال اس کا شرعی ضابطہ کیا ہے، کہ ذہن میں رکھیں کہ جو شخص قربانی کرنے والا ہے وہ شخص قربانی کی کھال کسی غریب کو دے دے، کسی فقیر کو دے دے، کسی مسکین کو دے دے، یا امام مسجد صاحب کو دے دے، یا کسی اور فلاحی پروجیکٹ میں اگر دے دے، یا مدارس میں دے دے، یہ سارے امور شرعاً درست ہیں۔ بس ایک بات پیش نظر رکھیں، فرض کریں کہ کوئی شخص کسی کا جانور قربان کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، کسائی ہے، اور وہ شخص جو قربانی کرنے والا ہے وہ اس کو یہ کہے کہ تم قربانی کر لو اور آخر میں یہ چمڑا تم لے کے چلے جانا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عمل اختیار کرنے سے آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ یہ جو جانور کی قربانی کے جانور کی جو کھال کا جو مسئلہ ہے وہ شریعت نے آپ کو اس حد تک باؤنڈ کیا ہے کہ آپ قربانی کرنے والے ہیں تو آپ خود اس کھال سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اس سے آپ کوئی مال حاصل نہیں کر سکتے۔ البتہ کوئی شخص اگر اس سے کوئی جائے نماز بنانا چاہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ ماحول نہیں رہا جائے نمازیں وغیرہ بنانے کا، تو مالک جو ہے، قربانی کرنے والا جو ہے، وہ شخص اس قربانی کی کھال سے خود اپنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ کسی دوسرے کو اگر دینا چاہے تو وہ شرعی طور پر درست ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ اپیل کروں گا کہ مدارس اسلامیہ اور بالخصوص آپ کے اس تحصیل مری میں اور پارٹیکولرلی یونین کونسل پھگواڑی میں جو اہل سنت و جماعت کے مدارس چل رہے ہیں، یہاں طلباء کی بڑی تعداد آپ کے مدارس میں موجود ہے اور زیر تعلیم ہے۔ طالبات کا بھی ایک اچھا دینی ماحول جو ہے ہمارے اس علاقے میں موجود ہے۔ تو میں اہل علاقہ سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ چرمہائے قربانی کے سلسلے میں اپنے علاقے کے اہل سنت و جماعت کے مدارس کو جو ہے وہ بالکل نہ بھولیں اور مدارس کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ ان حضرات کا کیا جانے والا تعاون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ان کے تعاون کی بنیاد پر ترویج و اشاعت اسلام کی جو منظم تحریکیں چل رہی ہیں، اللہ کریم انہیں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا اور اس مسئلے کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ چونکہ رہ گیا ہے اور ضروری مسئلہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو کرائے کے کسائی حضرات ہوتے ہیں وہ محض اپنی دیہڑی کی بنیاد پہ آپ کے جانور کو ذبح کر کے چلے جائیں گے، لیکن شریعت نے جانور کو ذبح کرنے کا ایک معیار جو متعین کیا، جب تک آپ کا ذبیحہ اس معیار پہ نہیں اترے گا وہ شرعاً درست نہیں ہوگا، وہ شرعاً ناجائز ہوگا، آپ کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی اور پھر حلال جانور کو حرام اور مردار بنانے کا گناہ جو ہے وہ بھی آپ کے سر چڑھے گا۔ اس لیے آپ سب سے پہلے طے کر لیں کہ جو آدمی آپ کے جانور کو ذبح کرنے والا ہے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے کیا ہے، وہ شاعر اسلام کا احترام کرنے والا ہے، وہ ضروریات دین کا احترام کرنے والا ہے اور انہیں تسلیم کرنے والا ہے۔ اس شخص کے ایمان اور عقیدے کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا کوئی تصور، اصحاب کرام کی بے ادبی کا کوئی تصور، اہل بیت اطہار کے ساتھ عداوت اور بغض کا ماحول یا اولیاء کرام کے ساتھ عداوتوں کا ماحول اگر اس شخص کے ایمان اور عقیدے میں موجود ہے تو آپ پہلے طے کر لیں کہ وہ آپ کا جتنا بھی قریبی کیوں نہیں ہے، آپ اس شخص کو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے متعین نہ کریں۔ دوسری بات اس سلسلے میں، جو جانور ذبح کرنے والا ہے اس کو ذبح کے اسلامی احکامات سے بھی آگاہی ہو۔ 4 رگیں ہیں بنیادی طور پر، 2 کا تعلق دماغ کی طرف ہوتا ہے جانور کے اور 2 کا تعلق دل کی طرف ہوتا ہے۔ یہ جو جانور کی
کنڈی ہوتی ہے جس کو عربی زبان میں عقدہ کہا جاتا ہے، فقہاء اسلام نے فرمایا کہ جانور کو فوق العقدہ یعنی اس کنڈی کے اوپر سے کسی نے ذبح کیا یا تحت العقدہ یعنی کنڈی کے نیچے سے کسی نے ذبح کیا، دونوں صورتوں میں سے 4 رگوں میں سے 3 رگیں اگر جانور کی کٹ گئیں تو وہ جانور حلال ہے۔ 3 رگوں سے کم اگر کٹیں، 2 رگیں کٹیں، 1 رگ کٹی اور اس جانور نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی، تو یہ تسلی رکھیں کہ وہ جانور آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ قربانی نہیں ہوئی بلکہ وہ جانور جو حلال تھا وہ بھی حرام اور مردار ہو گیا۔ اس لیے جانور کو ذبح کرنے کے باب کے اندر شرعی حدود اور قیود کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کی یہ دعوت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔